بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Denia teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Denia online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 25, Surah Al-Inshirah. So first of all, we recite this surah, and after this I will explain its meaning. So you all recite with me Suratul Al-Inshirah. Suratul Inshirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. I seek refuge of Allah from Shaitan, the disgraced one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. O Prophet sallallahu alaihi wasallam, have we not expanded your chest for you and removed burden from you, which was breaking your back, and raised your esteem high? So verily, with every hardship there is a relief. Verily, with every hardship there is a relief. So when you are free, busy yourself in praying and then turn your attention to your sustainer. Allah says the truth. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی، کیا ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے لیے ایکسپینڈ نہیں کر دیا اور تمہارے اوپر سے وہ برڈن نہیں ہٹا دیا جس سے تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر ٹوٹی جا رہی تھی؟ اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تو بے شک ہر مشکل پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک ہر
مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فری رہو، فارغ رہو، تو تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر لو یا کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی ساری توجہ، اپنا سارا اٹینشن اپنے رب کی طرف کر لو۔ یہ سورہ الانشراح یا شرح ہے، جو 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے کاموں سے، اپنے دعوتی امور سے فری ہو جاؤ، تو تم اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں کیا بات بتائی گئی۔ سب سے پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو پھیلا نہیں دیا، ایکسپینڈ نہیں کر دیا؟ کس چیز کے لیے؟ یہاں کون سی بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو تمہارے لیے ایکسپینڈ نہیں کر دیا؟ یعنی کیا ہم نے تمہارے دلوں میں وہ سیٹسفیکشن، وہ اطمینان، وہ سکون نہیں پیدا کر دیا جس سے تم پریشان تھے؟ ہم نے تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی، جو بوجھ ڈالا تھا نبوت کا، اس کی وجہ سے تم پریشان تھے، تو کیا ہم نے تمہارے دلوں میں وہ سکون اور اطمینان نہیں پیدا کر دیا کہ اب تم اللہ کے دین کو اطمینان اور سکون کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہو؟ جبکہ بالکل شروع میں تم بہت ہی پریشان حال تھے، اور یہ بوجھ، یہ ذمہ داری نبوت کی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے وہ بوجھ تمہارے اوپر سے ہٹا نہیں دیا؟ یعنی نبوت کا وہ بوجھ جس کی وجہ سے تم پریشان رہا کرتے تھے، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جو تمہاری کمر کو توڑے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے تم پریشان رہا کرتے تھے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تم مشکلیں اٹھاتے تھے، جو بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر تھی، تو اب کیا ہم نے اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے ہٹا نہیں دیا ہے؟ اب یہ کام تمہارے لیے آسان نہیں ہو گیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے تمہارے نام کا ذکر بلند نہیں کر دیا، تمہاری شان بلند نہیں کر دی، کہ ہر وقت تمہارے نام کی پکار دنیا بھر میں ہوتی ہے، اور اذان میں بھی، نماز میں بھی، ہر جگہ تمہارے نام کی پکار دنیا بھر میں گونجتی رہتی ہے۔ تو بے شک جان لو کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ تو اب مصیبتوں کا دور گزر گیا، اب تمہارے لیے
آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اب جب تم اس کام سے سکون پا جاؤ، تمہیں وقت فارغ ملے، تم خالی ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اصل تو اللہ کا مقصد یہی ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو اس سورہ میں بتائی گئی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سورہ سمجھ میں آئی ہوگی، تو اب اس سورہ کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔